السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ مرد کے لیے سونا چاندی کسی بھی طرح سے استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف 4.5 ماشا سے کم کی چاندی کی 1 انگوٹھی اور 1 نگ کی مرد پہن سکتا ہے، اجازت ہے اس کے لیے، لیکن دوسری کسی بھی طرح سے سونا چاندی استعمال کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ عورت سونا چاندی کا زیور جتنا چاہے پہن سکتی ہے، اور زیور کے علاوہ عورت کے لیے بھی کسی بھی طرح سے سونا چاندی استعمال کرنا، یعنی برتن وغیرہ یا دوسری کوئی چیز ہو، کرسی وغیرہ بیٹھنے کے لیے یا دوسری کسی طرح سے استعمال کے لیے، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شادیوں میں سونے کی انگوٹھی مرد کو، لڑکے کو، دولہا کو دیتے ہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا ناجائز و حرام ہے۔ مرد صرف 1 انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشا سے کم کی اور 1 نگ والی مرد پہن سکتا ہے، اور عورت سونا چاندی کا زیور جتنا چاہے پہن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کسی بھی طرح سے سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، یعنی اسے ڈبکی لگا کر اور پھر نکال کر مکھی کو پھینک دو۔ کھانے پینے کی کسی بھی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس کا یہ حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایسا کیوں کیا جائے، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے آپ کو بچاتی ہے جس میں شفا ہے، اور وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہٰذا پوری کو غوطہ دے دو۔ جب کھانے پینے کی کسی بھی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کا پہلے بازو بیماری والا گرتا ہے، بیماری والے بازو کو وہ نیچے رکھتی ہے۔ جب بھی گرنے والی ہوتی ہے مکھی، لڑکنے والی ہوتی ہے، تو وہ جس بیماری میں جس بازو میں اس کے بیماری ہے وہی بازو پہلے نیچے گراتی ہے، اسی بازو سے نیچے گرتی ہے، تو لہٰذا دوسرے بازو میں جس کو وہ اوپر رکھتی ہے اس میں شفا ہوتی ہے، اس بازو کو بھی اس کی ڈبکی لگا دی جائے تاکہ بیماری کے ساتھ شفا بھی اس میں مل جائے، اور پھر اسے نکال کر پھینک دیا جائے۔ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر جی چاہتا ہے تو اسے کھا لینا چاہیے، اگر جی نہیں چاہتا ہے تو نہیں کھانا چاہیے، لیکن کھانے کو پھینکنا نہیں چاہیے، اور کسی جانور وغیرہ کو کھلا سکتے ہیں، کھلا دیں، اور وہ کھانا خراب نہیں ہوا اس کو مرد انسان کھا سکتے ہیں، مرد و عورت کوئی بھی انسان اسے کھا سکتے ہیں، کھانا خراب نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے مکھی کو کیا جائے۔ یہ کھانے پینے کے مسائل اور حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے، اور اگر زبان سے نکالے تو نکل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں، یعنی اس کے خلاف کیا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ اب یہ مسائل ہیں، چند مسائل، آپ حضرات بہت غور سے سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔
مسائل جو ضروری ہیں وہ چند مسائل آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا، یعنی ایسی حالت میں کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اور نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہ گار ہوا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے، یعنی اتنی حالت تو نہیں ہے کہ مر جائے، لیکن ایسی حالت بھی نہیں ہے بھوک کی وجہ سے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اتنی کمزوری ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ابھی مرنے جیسی حالت نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے ضروری ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے۔ اور اگر نہیں کھایا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ایسی حالت ہے، اور کھا نہیں رہا ہے، کھانے کے لیے ہے، تو یہ گناہ گار ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر نفل کے علاوہ سنت، فرض اور واجب میں کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، قیام واجب ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے یہ ضروری ہے۔ مسئلہ اضطرار کی حالت میں، یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں، یعنی اس پر گناہ نہیں، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے، گناہ ہے۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا، یعنی اگر کسی غیر کی چیز کھائی ہے تو اس کی قیمت، اس کا بدلہ تو دینا ہوگا، صحیح ہو جائے تو اس کی قیمت دے، اس جیسی کوئی چیز دے جو مالک چاہے، اس کی قیمت یا اس کے بدلے میں جو جائز ہے، لیکن اس صورت میں نہ کھانا یہ گناہ ہے۔ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے سے جان بچ جائے گی، تو اتنی ہی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے، یعنی حلق بالکل خشک ہو جاتا ہے، جان پر بن آتی ہے، تو اتنی پی لے کہ اس کا حلق اب خشک نہ رہے، تر ہو جائے اور مرنے جیسی حالت نہ رہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ پیتا جائے، بس یہ اندیشہ جاتا رہے مرنے کا۔ دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے تو قیمت سے خرید کر کھا پی لے، وہ قیمت سے نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہے تو اس سے زبردستی چھین لے، جس کی چیز ہے اس سے زبردستی چھین لے، اور اگر جس کی چیز ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کی بھی جان پر بنی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو کچھ اس کے لیے چھوڑ دے اور کچھ یہ شخص، دوسرا شخص کھا لے اس سے لے کر، یا زبردستی۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔